بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنی بیوی سے نفرت کرتا تھا۔ ایک رات میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ وہ مر گئی، تو میں نے ڈر کے مارے اسے پانی کی ٹینکی میں پھینک دیا اور سب کو بتایا کہ میری بیوی بھاگ گئی۔ کمپنی والوں کا فون آیا کہ آپ کی بیوی کے نام 5 کروڑ کی لاٹری نکلی ہے، آ کر رقم لے جائیں۔ بیوی کو تو مار دیا تھا۔ سسرال والوں کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ وہ کوڈ تو تمہاری بیوی کی ٹانگ پر بندھا ہوا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں نے ٹینکی کھولی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں حیرت سے گر پڑا۔ میرا نام زین ہے۔ میری شادی میری اماں نے اپنی مرضی سے کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ بہت خوش رہوں گا۔ دراصل میں نے بچپن سے غربت کی زندگی گزاری تھی۔ باپ بیچارہ صبح سے شام تک کام کرتا، تو اماں بھی اپنی پوری کوشش کرتی تھیں کوئی ہنر آزما کر کچھ کما لیں، کیونکہ ہم نے ترس کر روکھا سوکھا کھا کر بچپن گزارا۔ جب بڑے ہوئے مجھے یہ غربت کی زندگی بالکل ناپسند تھی، جس میں ترس ترس کر جینا ہوتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی امیر لڑکی سے شادی کروں گا۔ میں نے اماں سے کہنا شروع کر دیا کہ میری شادی کسی امیر لڑکی سے کروائیں۔ اماں یہ سن کر پہلے تو حیران ہوتی اور پھر مجھے کوستی اور ڈانٹتے ہوئے کہتی کہ بلی کے خواب میں چھیچڑے والی مثال نہ بنو۔ غریب کی اولاد ہو، غریب بن کر رہو، اور غریبوں کی اوقات جتنی ہے اتنے ہی خواب دیکھو۔ وہ کہتی کہ خود کچھ کرو، پڑھو اور لکھو اور آگے بڑھو، قابل بنو۔ ایسے نکمے رہو گے تو کون پاگل ہوگا جو تم سے اپنی بیٹی بیاہے گا۔ اماں کی بات ٹھیک ہی تھی، لیکن میں پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ امیر کبیر پیسے والی لڑکی سے شادی کروں گا۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنے اوپر محنت کرنا شروع کی۔ ظاہر ہے آج کل کی لڑکیاں کسی کی جیب دیکھ کر نہیں، بلکہ خوبصورت شکل و صورت پر زیادہ مر مٹتی ہیں۔ میری شکل تو تھی ہی اچھی، بس تھوڑا سا خود کو تراش خراش کر پالش کیا تو مزید اچھا نکل آیا۔ پھر 2-4 دن کرائے کے کپڑے اور بوٹ پہن کر اور ہی زیادہ اچھا دکھنے لگا، جیسے میں امیر باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میں جا کر یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہو جاتا۔ بہت عرصے تک یہ کام کرنے سے بھی کوئی لڑکی ہاتھ نہیں آئی، بلکہ الٹا کرائے والے آدمی کا قرضہ بڑھ گیا۔ اس نے کہا قرضہ اتارو، تو میں نے کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا شروع کر دیا۔ اگر کرائے والے کا قرضہ نہ اتارتا تو وہ میرا حشر نشر کر دیتا۔ امیر لڑکی کے چکر میں خود بھی سڑک پر آ جاتا۔ اب چھوٹا موٹا کام کرنے لگا تو روز کچھ نہ کچھ کمائی ہو جاتی۔ وہ کمائی میں اپنے اوپر ہی خرچ کرتا تھا، اپنی حالت کو بہتر سے بہتر کرتا کہ کوئی نہ کوئی امیر لڑکی تو میرے ساتھ ٹکرا ہی جائے گی۔ یہی میری زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا اور یہی میرا مقصد۔ میرے دن رات اسی کے لیے محنت کرتے گزرتے تھے۔ دوسری طرف اماں نے جب دیکھا کہ میں کام کاج سے لگ گیا ہوں، کچھ نہ کچھ کماتا ہوں، کم سے کم اپنا خرچہ تو اپنی جیب سے پورا کرتا ہوں، تو اماں نے یہی سمجھا کہ مجھ پر ان کی نصیحتوں کا اثر ہو گیا ہے اور میں حقیقت کو سمجھ چکا ہوں۔ اس لیے اماں نے میرے لیے اپنے برابر کے طبقے میں رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ مجھے اس بارے میں بالکل بھی علم نہ تھا کہ اماں میری شادی کے لیے رشتے ڈھونڈ رہی ہیں۔ مجھے پتہ تو اس دن چلا جس دن صبح میرے کام پر جانے سے پہلے اماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا آج کام پر مت جاؤ، لڑکی والے تمہیں اور ہمارا گھر دیکھنے آ رہے ہیں۔ اماں کی یہ بات سن کر مجھے شدید حیرت ہوئی۔ اگر لڑکی والے ہمارے گھر آ رہے تھے تو اس کا صاف اور واضح مطلب یہی تھا کہ اماں لڑکی دیکھ چکی تھیں۔ اماں تم نے کب میرا رشتہ دیکھا ہے؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔
جواب میں اماں کھلکھلا کر ہنس دی، بولی میں تو 1 مہینے سے رشتے دیکھ رہی ہوں، بہت سے گھر دیکھ چکی ہوں، لیکن مجھے ان سب میں سے یہ لڑکی اور اس کے گھر والے بہت اچھے لگے۔ اماں نے تفصیل سے بتایا۔ کیا امیر کبیر لوگ ہیں؟ میں نے پھر پوچھا۔ میرا خیال تھا کہ میری اماں کو میری بات یاد ہوگی اور اماں نے رشتہ ڈھونڈتے وقت اس بات کو سامنے رکھا ہوگا، لیکن اماں نے جواباً مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا اور خوب باتیں سنائیں۔ اس سے پہلے کہ میں اماں کو کچھ جواب دیتا یا کچھ سمجھاتا، اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ یقیناً رشتے والے پہنچ گئے تھے۔ میں نے برا سا منہ بنایا اور خاموش ہو گیا۔ جو لوگ دیکھنے آئے تھے وہ واپس جاتے وقت ہاں کہہ گئے۔ اماں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں، لیکن مجھے کوئی خوشی نہ تھی۔ مجھے رشتہ ہونے کی خوشی صرف تب ہوتی جب لڑکی امیر کبیر ہوتی اور اس سے شادی کے بعد میری بھی عیش و عشرت ہو جاتی۔ دراصل میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ مجھے پیسے، سکھ اور عیش و آرام کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ انسانیت اور کردار میرے سامنے بالکل بے معنی ہو چکے تھے، لیکن میری اماں ابھی لالچ میں اندھی نہیں ہوئی تھی۔ انسانی قدروں اور انسانی کردار کو پیسے سے زیادہ اہمیت دیتی تھیں، اور لڑکی اور اس کے گھر والے بہت نیک نام تھے۔ اس لیے میرے احتجاج اور میرے انکار کو اماں نے کسی بھی صورت نہ مانا اور میری منگنی کروا دی اور شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ اس صورتحال سے میں بہت دل برداشتہ تھا۔ شادی کی تاریخ 2 مہینے بعد رکھی گئی۔ میں نے اس 2 مہینے کے عرصے میں سر توڑ کوشش کی کہ جیسے بھی ممکن ہو اس غریب گھر سے طے ہوا میرا رشتہ ٹوٹ جائے اور میری شادی یہاں پر کسی بھی صورت نہ ہو، لیکن میرے لاکھ جتن کرنے کے باوجود بھی رشتہ نہ ٹوٹا اور آخرکار شادی کا دن آ گیا۔ میری اماں اس دن بہت خوش تھیں۔ آخر یہ اماں کا پسندیدہ رشتہ تھا۔ آج شادی تھی اور ماں کا خوش ہونا بھی بنتا تھا۔ شادی والے دن میرے چہرے پر بے بسی چھائی رہی اور میں سارا وقت منہ اٹھائے بیٹھا رہا۔ میں نکاح ہو جانے کے بعد بھی یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے اس سے چھٹکارا کیسے پانا ہے، اور سوچتے سوچتے آخرکار میں نے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا اور مجھے آئیڈیا مل گیا۔ بس میں نے اس پر عمل کرنا تھا۔ پھر یہ غریب لڑکی جس سے میری شادی ہو چکی تھی میری زندگی میں کہیں نہ رہتی اور میں اپنی پسند اور مرضی سے کسی بھی امیر لڑکی سے شادی کر سکتا تھا اور عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتا تھا۔ منصوبہ تیار کرنے کے بعد میں کافی پرسکون ہو گیا تھا، لیکن اب مجھے رات ہونے کا انتظار تھا۔ میں بھی بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا کہ کب شادی کے دن کی رسمیں پوری ہوں اور سب دلہن کو چھوڑ کر اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں۔ میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی ٹھان لی، لیکن ساتھ ہی ساتھ نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ ظاہر ہے جو منصوبہ میں نے سوچا تھا وہ اتنا خطرناک تھا کہ کوئی سنتا تو کام سے ہی جاتا۔ میں جتنی جلدی اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ہی ڈر بھی لگتا تھا۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر جب میں کمرے میں آیا، اپنی نئی نویلی دلہن کو بیڈ پہ بیٹھا اپنا منتظر پایا۔ اسے دیکھ کر یکدم میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں اور میں اپنا منصوبہ چاہ کر بھی رد کر دیا۔ کون ظالم شوہر اپنے سامنے اتنی پیاری لڑکی پا کر اس موقع کو گنوانا چاہے گا، وہ لڑکی بھی جو اس کی منکوحہ ہو۔ میں اپنے تمام تر منصوبے پر پانی پھیر کر کچھ عرصے کے لیے اس پر لعنت بھیج کر اپنی بیوی کی جانب بڑھا۔ شادی تو اب ہو ہی گئی تھی، چاہے وہ لڑکی امیر تھی یا غریب تھی، لیکن میری بیوی بہت خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر دل مزید اس کی جانب مائل ہونے لگتا۔ خیر، ہم دونوں میاں بیوی شادی کے کچھ دنوں تک بہت خوش رہے۔ میری بیوی بھی مجھ سے بہت زیادہ خوش تھی۔ میں شادی کی خوشی میں یہ بھول گیا کہ میں نے اپنی بیوی کے خلاف ایک منصوبہ بنایا تھا۔ تقریباً 1 ماہ گزر گیا۔
اس دن میری بیوی اپنے میکے جانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے خوشی خوشی اجازت دی۔ جاتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس آپ کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے، بس دعا کیجیے گا۔ میں نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہنے لگی کل بتاؤں گی۔ میں نے بھی زیادہ ضد نہ کی اور اسے میکے چھوڑ آیا۔ جب واپس آیا تو بہت دنوں کے بعد مجھے اپنا منصوبہ یاد آیا۔ پہلے تو اپنا سر پیٹا کہ اب تک اس پر عمل کیوں نہیں کیا، لیکن اب مزید سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ہر حال میں آج رات اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچانا ہے۔ میں اس وقت یہ بھول گیا کہ میری بیوی دراصل میرے لیے خوش قسمت ثابت ہوئی ہے، اور ساتھ ہی اس نے کسی سرپرائز دینے کا ذکر بھی کیا تھا۔ میں نے اپنے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ میری بیوی شام کو اپنے بھائی کے ساتھ واپس آئی تو بہت خوش تھی۔ مجھے اس کی خوشی بڑی عجیب لگی، کیونکہ آج سے پہلے تو اس کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے اس وقت ان باتوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ بس مجھے اپنے منصوبے کو کامیابی اور رازداری سے مکمل کرنا تھا۔ خیر وہ لمحہ آ ہی گیا۔ رات کو 2-3 بجے میں چھت پر گیا، آواز بدل کر چلا کر اپنی بیوی کو پکارا۔ میری بیوی اس وقت نیند میں تھی۔ وہ بدلی ہوئی آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ جب مجھے نہ پایا تو فوراً چھت کی طرف آئی۔ میں دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا تھا۔ وہ جیسے ہی اوپر آئی، پہلے میں نے اس کا منہ بند کیا، پھر اس کو مارنا پیٹنا شروع کیا۔ اتنا مارا کہ اس کے جسم کی حرکت مکمل بند ہو چکی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور ہماری چھت پر ایک پرانی ٹینکی پڑی تھی جو استعمال کے قابل نہیں تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو اس پانی کی ٹینکی میں پھینک دیا۔ اپنا کام ختم کر کے تمام ثبوت وغیرہ مٹا کر آ کر سکون سے بیڈ پر سو گیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو مار دیا ہے۔ اب میں دوسری شادی کر سکتا تھا اور کسی بھی امیر لڑکی کو حاصل کر کے اپنی خواہشات پوری کر سکتا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے چلانا شروع کر دیا کہ میری بیوی بھاگ گئی۔ یہ بات پہلے پورے گھر، پھر محلے اور اب رشتہ داروں اور بیوی کے گھر والوں تک پہنچی تھی۔ میں رو پیٹ کر ماتم کرنے کا ڈھونگ کر رہا تھا، ہائے میری بیوی بھاگ گئی۔ سب لوگ میری بیوی کو برا بھلا کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ میکے والے بھی اس پر لعنت ملامت کر رہے تھے۔ کیسی لڑکی ہے، اپنے شوہر کی ناقدری کی۔ میں اندر ہی اندر خوش تھا، چلو شکر ہے، جیسا منصوبہ سوچا تھا کامیاب ہوا۔ جب فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آیا تو وہاں میرا موبائل بج رہا تھا۔ میں نے 2 دفعہ کال نہ اٹھائی کہ میرا بات کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ جب تیسری بار کال آئی تو کال اٹھائی۔ جو کوئی بھی بول رہا تھا، اس نے جو کہا، اس بات نے سچ میں مجھے حیران کر دیا۔ کوئی آدمی بول رہا تھا جس نے میری بیوی کا نام لے کر کہا کہ آپ کی بیوی کی 5 کروڑ کی لاٹری نکل آئی ہے، پن کوڈ لا کر رقم لے جائیں۔ جب میں نے یہ سنا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے جلدی سے بیوی کے میکے فون کر کے پن کوڈ پتہ کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا اس نے 1 سال پہلے لاٹری میں حصہ لیا تھا، اس کا پن کوڈ اس کی ٹانگ پر بندھا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں فوراً موبائل وہاں پھینک کر آگے بڑھا۔ پانی کی ٹینکی کھولی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ڈر کے مارے بیڈ پر آ کے بیٹھ گیا، لمبی سانسیں لینے لگا۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ ٹینکی کا منظر تو میری آنکھوں سے زائل ہی نہیں ہوتا تھا۔ دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ ہاتھ میں 2-4 کپڑے اٹھائے اور بیگ پیک کرنے لگا۔ کہا کہ گھر سے چلا جاتا ہوں۔ پھر کہا کہ کوئی پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا۔ صبح ہی میں نے اپنی بیوی کے بھاگنے کا ڈرامہ رچایا۔ اب اگر چند گھنٹوں بعد خود بھی غائب ہو جاؤں تو سب کا شک مجھ پر ہی جائے گا۔ یہ سوچ کر میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں کیا کروں؟ میرا یہاں رہنا میرے لیے کسی خطرے سے خالی نہ تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے اپنی اتنی خوبصورت بیوی کے ساتھ کیا کیا۔ میں نے سوچا میں گھر سے نکلوں گا تو سب مجھ پر ہی شک کریں گے، لہٰذا رات کا انتظار کرنا بہتر تھا۔ یہ سوچ کر ہی میں نے وہ بیگ سائڈ پہ رکھا اور باہر نکل آیا۔
اب مجھے وہ سب کچھ دیکھ کے چپ لگ گئی تھی اور مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، جیسے ہر کوئی مجھے شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو۔ میں نے بہت مشکل سے دن کاٹا۔ دن کا کھانا تک مجھ سے نہیں کھایا گیا۔ رات ہوئی تو میں کمرے میں گیا اور آدھی رات ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ تب بھی اماں میرے کمرے میں آئیں۔ انہیں یوں اچانک دیکھ کر میں چونک گیا۔ اماں کی نظریں مجھے کسی گہری بات کا اندیشہ دے رہی تھیں۔ اماں میرے پاس بیڈ پہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ دوپہر سے پریشان لگ رہے ہو۔ اماں کے اس غیر متوقع سوال سے میں گھبرا گیا۔ میں نے بات بتانے کے لیے کہا کہ جس شوہر کی بیوی بھاگ جائے وہ پریشان نہ ہو تو کیا کرے؟ اماں نے میری کسی بات کا کوئی اثر نہ لیا۔ اماں نے پوچھا کہ سچ سچ بتا، تیری بیوی کہاں ہے؟ کیا کیا ہے تو نے اس کے ساتھ؟ اماں کے اس سوال نے گویا میری بولتی بند کر دی۔ میں نے تھوک نگلی اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اماں کو آج مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ اب بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ مجھ سے سارا سچ جان کر ہی دم لیں گی۔ میں نے اماں کو اعتماد میں لے کر سب کچھ الف یہ بتا دیا۔ اماں یہ سب کچھ سن کر ایک دفعہ تو گویا شوق میں چلی گئیں۔ ان سے کافی دیر تک کچھ بھی بولا نہ گیا، اور جب بولا گیا تو وہ بار بار بس ایک ہی سوال کرتی تھیں، بیٹا تو نے یہ کیا کیا؟ کس مصیبت میں ڈال دیا ہے؟ اب نہیں معلوم کہ سچ کیا ہے، اصل کیا ہے۔ اماں ہائے ہائے کیے جاتی تھیں اور میری جان نکلی جا رہی تھی۔ اماں نے کہا، مجھے تو ڈر لگتا ہے، تیری بیوی کوئی جادوگرنی یا کوئی آسیب ہے۔ اماں نے یہ کہا تو میں نے ڈر کے مارے ادھر ادھر نظریں گھمائیں۔ میں نے اماں کو بتایا کہ میں شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اماں نے بہت روکا کہ مت جاؤ، الٹا مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور بیگ اٹھا کر گھر سے نکلنے ہی لگا تھا کہ میرے نمبر پر میرے سسر کی کال آنے لگی۔ انہوں نے جو کہا اس کے بعد میرے قدموں تلے سے زمین سرکا دی۔ میں نے فوراً وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن تبھی باہر کچھ لوگوں کی آوازیں آئیں اور وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگ گئے۔ میں نے گھر والوں سے کہا کہ دروازہ نہ کھولیں، لیکن آنے والے دروازہ توڑ کر اندر آ چکے تھے اور ساتھ ہی پولیس فائرنگ کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ سے بیگ چھوٹ گیا اور میں وہیں دیکھ کر صدمے سے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ آنے والوں میں سے میرے سسر اور میری ساس موجود تھیں۔ میری ساس نے خاموش نگاہوں سے مجھے دیکھا اور جیسے ہی تھوڑا آگے ہو کر سائیڈ میں ہوئی، ان کو پیچھے دیکھ کر میری اور اماں کی ایک ساتھ چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے مجھے اماں کی وہ بات یاد آئی کہ تیری بیوی شاید کوئی عام انسان نہیں، جادوگرنی یا کوئی آسیب ہے۔ یہ سوچ کر ہی کہ جو لڑکی میرے سامنے تھی وہ میری بیوی تھی، اور میرے سسر نے جو بات کال پر کی، اس نے یہ کہا کہ تمہاری بھاگی ہوئی بیوی کو ہم لے آئے ہیں۔ میری بیوی صحیح سلامت کھڑی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا میں نے اس کو مار کر پانی کی ٹینکی میں پھینک دیا تھا۔ یہ سب کچھ سوچ کر ہی میرا دماغ گھومنے لگا، آخر یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے کہا، بیٹا یہ تمہاری بھاگتی ہوئی بیوی کو واپس کرنے آیا ہوں۔ یہ لو، مجھے معاف کر دینا، میری تربیت ایسے نکلی، لیکن اب اگر یہ ایسا کچھ کرے تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دینا۔ میرے سسر نے میری بیوی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے شرمندہ ہو کر کہا، اور میں جو سوچ رہا تھا کہ مجھے وہ لوگ قتل کرنے کے کیس میں گرفتار کروانے آئے ہیں، ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ لوگ میری بیوی کو میرے پاس چھوڑ کر واپس چلے گئے، لیکن میرے سوالوں کے جواب ابھی بھی باقی تھے۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اندر چلی گئی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ خیر ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اندر گئے جہاں میری بیوی بیٹھی تھی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے بات کا آغاز کیا اور کہا کہ آپ لوگ یقیناً حیران ہوں گے کہ ایک مری ہوئی لڑکی کیوں زندہ سلامت کیسے آ سکتی ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کو میرے اوپر کسی آسیب یا سائے کا گمان بھی ہوا ہوگا۔ میری بیوی ہم سب سے خصوصاً مجھ سے کہہ رہی تھی، لیکن اس کے لہجے میں کوئی طنز کچھ بھی نہ تھا۔ میں اور اماں جو اس پر آسیب وغیرہ کا سوچ رہے تھے،
اس نے شاید ہمارے دماغ اپنے قبضے میں لے لیے، اور میں اور اماں اس کی بات جاننا چاہتے تھے۔ میری بیوی نے کہا میں آپ لوگوں کو حقیقت بتاتی ہوں۔ پھر اس نے بتانا شروع کیا کہ شادی سے پہلے جب میری اماں نے میرے سامنے یہ رشتہ رکھا تو میں راضی نہ تھی، کیونکہ ایک تو آپ لوگ غریب تھے، اوپر سے مجھے یہی گمان تھا کہ میں اچھی صورت میں ہوں، میں بہت خوبصورت تھی اور چاہتی تھی کہ کسی ایسے ہی خوبصورت لڑکے سے میری شادی ہو۔ لیکن جب میری شادی آپ سے ہوئی، میں نے آپ کو دیکھا تو میں بہت خوش تھی۔ میں نے اپنے آپ کو کوسا کہ میں امیری غریبی کو تول رہی تھی، میں بس انسان کا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ میں نے جیسے آپ کے ساتھ وقت گزارا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ غربت کی زندگی سے بہت تنگ تھے۔ میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں آپ کے لیے کچھ کروں۔ انہی دنوں میری ایک بہن نے لاٹری کا بتایا، حالانکہ لاٹری لینا اسلام میں حرام ہے اور لاٹری کے پیسے بھی استعمال کرنا جائز نہیں۔ میں نے اپنے سلامی کے پیسوں سے لاٹری ڈالی کہ انعام نکلے گا تو اپنے شوہر کو گفٹ کروں گی۔ میں نے اپنے میکے والوں کو سمجھایا، اگر کبھی آپ کے سامنے بات آئے تو آپ یہ کہہ دینا کہ لاٹری 1 سال پہلے ڈالی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے غربت دیکھ کر لاٹری ڈالی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید آپ کو برا لگے گا۔ خیر، میں جب اس دن میکے جا رہی تھی تو بہن نے بتایا کہ تمہاری لاٹری نکلی ہے۔ میں بہت خوش تھی۔ میکے گئی تو سوچا خود ہی لاٹری کو پن کوڈ دے کر نکال لوں، لیکن پھر خیال آیا جب آپ کو کال آئے گی تو آپ بہت خوش ہوں گے، اس لیے میں نے اپنی بہن کو آپ کا نمبر دے کر کہلوایا آپ کو کال کر کے خوشخبری دے۔ میں نے اس دن آپ کو کہا تھا نا کہ آپ کو سرپرائز دوں گی۔ میرے پاس لاٹری والی خوشخبری تھی، اور دوسرا یہ کہ میں ماں بننے والی تھی، لیکن اس سب سے پہلے آپ نے مجھے قتل کرنا چاہا۔ میں نے جب آپ کو وحشی جانور کی طرح مارتے ہوئے دیکھا تو سانس بند کرنے کا ڈرامہ کیا، کیونکہ مجھے اپنی جان بچانی تھی، اور یوں آپ مجھے مردہ سمجھ کر پھینک کر چلے گئے۔ جب آپ چلے گئے تو میں اٹھی اور رشتے زخموں کو چپکے سے صاف کیا اور گھر سے نکل آئی۔ اپنی بہن کو کال کی، وہ مجھے لینے آئی، اس کو میں نے وہ سب بتایا۔ اس نے مرہم پٹی کروائی۔ میری بہن نے کہا یہ تو قتل کا کیس ہے، آپ کو اپنے شوہر کو گرفتار کروانا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ ایسا کرتی۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ میرے ہونے والے بچے کا باپ ہے، ایسا مت کرو، مجھ سے یہ کبھی برداشت نہیں ہوگا۔ پھر میں نے منصوبہ بنایا، خود اغوا کا کیس بنا کر پولیس کے حوالے کیا اور وہاں سے میکے کال کروائی۔ میرے امی ابو آئے تو ان کو بتایا کہ رات کو شوہر کے ساتھ آئس کریم کھانے گئی تھی، وہاں اغوا ہو گئی۔ میرے شوہر کو ایسے لگا کہ میں بھاگ گئی ہوں، یوں اس نے سب کو بتا دیا اور میں واپس یہاں آ گئی اور کسی کو شک بھی نہیں ہونے دیا۔ گھر والوں کو حیرت ہو رہی تھی کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی میں واپس میکے کیسے آ سکتی ہوں، لیکن پھر مجھے سمجھ آئی کہ میں اپنا اعتماد تو کھو چکا ہوں، وہ بس ہمارے ہونے والے بچے کی وجہ سے آئی ہے، اور یہ معجزہ ہی تھا کہ میرے اس قدر مارنے اور ظالمانہ رویے کے بعد بھی میرا بچہ صحیح سلامت تھا۔ یہ سب کچھ سوچ کر ہی میں اپنی بیوی کے قدموں میں گر گیا، اس سے سچے دل سے معافی مانگی اور اللہ سے توبہ کی۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے لاٹری کے نکلنے والا انعام بھی نہیں چاہیے، اسے ہم غریبوں میں بانٹ دیں گے اور میں محنت کر کے حلال روزی کماؤں گا۔ اس کے بعد سے میری بیوی نے وہ انعام غریبوں میں بانٹ دیا تھا، اور میں نے لالچ سے توبہ کر کے بہت محنت سے کمانا شروع کر دیا۔ میری بیوی بہت عرصے تک مجھ سے دور رہی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا تو میری بیوی کا دل نرم پڑ گیا۔ ویسے بھی میں اس کا بہت شکر گزار تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کی محبت کو دل میں لیا اور میری اور اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ لو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور ابھی چینل تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔